رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کس چیز کا جل جانا؟ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفساد، نیک لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں کب؟ جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں، اونٹ کے پاؤں جب جلنے لگیں، اونٹ کے بچے کے پاؤں جب جلنے لگیں۔ تو رمضان میں جل جانا، اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا روزے سے تعلق یہ ہے کہ 360 دن سال میں ہوتے ہیں چاند کے لحاظ سے، 330 دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے آپ کے گناہ جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے، پیاس لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے، تو ہمارے لکڑی کی آگ میں چیزیں جلتی ہیں، اور ہمارے بھوک، روزے کی بھوک کی آگ میں گناہ جلتے ہیں، اور 29ویں روزے اللہ سارے سال کے گناہوں کو جلا کے روزہ والا یا روزے والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، ایسے ان کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ حج کا مہینہ آیا، اعمال اسی طرح ہیں جیسے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے تمہارے، نفل فرض کے برابر۔ فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا، تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا، تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے، تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو دوں گا، دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دوسری بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا۔ دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاریں، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 8 یا 6 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام ان پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا۔ وہ کتابیں فل آ گئیں، لکھی لکھائیں۔ قرآن فل نہیں آیا، قرآن صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا۔ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ آئے، 24,000 دفعہ، جو ایک عجب العجائب ہے، عجب العجائب ہے۔ تو میرے بھائیو، رات کی تراویح، دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی۔ تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ، اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ، اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ، تاکہ وہ تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، بشاشت سے پڑھ سکیں، اور اللہ کا فضل ہے ڈھیلے سے ڈھیلا حافظ بھی ہو
تو 1.5 گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے۔ اتنی سی ہمت کرو میرے بھائیوں کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ۔ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا نا، پھر تو تم سے عشاء بھی نہیں پڑھی جائے گی، تراویح تم نے کیا پڑھنا۔ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے۔ روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ یہ گالی کیوں دے گا؟ یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گا؟ اوروں کی برائی کیوں سنے گا؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی ہے، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بددیانت نظر کو ڈالے گا؟ تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر رہتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، خراب نہ ہو جائے، تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کیا کسی کو کیا خبر کہ میں 2 گلاس پانی پیتا ہے یا میں پیاس سے بول رہا ہوں۔ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بہت سے مجھے ملے کہ بس رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا۔ رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلو شکر ہے 1 مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جی رمضان میں نہیں، جی نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا ہے۔ کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے، رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی۔ اس امت کو ملا۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے، اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے، میرے بندے آ رہے ہیں، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر۔ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں۔ تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے گا، عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی۔ وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے، ریشم کی طرح۔ آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو، اپنے ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا آپ نے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا، مردوں کو بھی طریقہ بتایا، جوانوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، زندگی کے اصول بتائے۔ میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں، جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی، نہ لڑکی نے نہ لڑکے نے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال، جو عام جواب ہے۔
کتابی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن. ٹھیک. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تو آپ کہتے ہیں 40 سال کی عمر. آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں اکٹھی ہوئی تھی اور میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا، میں نبی بن چکا تھا. تو آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو. اپنی ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا آپ نے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا، مردوں کو بھی طریقہ بتایا، جوانوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، زندگی کے اصول بتائے. میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں، جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی، نہ لڑکی نے نہ لڑکے. نبی کی زندگی محبت سکھاتی ہے، اور آج کی زندگی ضد سکھاتی ہے کہ میری چلے گی، جو میں کہوں گی وہ ہوگا. خاوند کہتا جو میں کہوں گا وہ ہوگا. یہاں سے جدائیاں شروع ہو جاتی. تو میرے رب نے ایک ترازو دے دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اس کے پیچھے چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے ملنا ہے تو حبیب کی غلامی اختیار کرو، اس کو راضی کرو. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے ٹیڑھی ایسے، تو اس کی کچھ شاخیں میرے گھر آ جاتی ہیں، جیسے یہ ایسے ہوا ہے. تو جب کھجور پکتی ہے تو کھجوریں گرتی ہیں، تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو وہ بھاگ کے آتا ہے ان کے منہ سے نکال لیتا ہے. تو اس سے کہیں اتنی سختی نہ کرے، گرے ہوئے کھجور تو اب کون بیچے گا اسے، چھوٹے بچے کھا لیں. تو آپ نے اسے بلایا، وہ تھا منافق. آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہ کیا؟ کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کے دیتا ہوں. بولیں گا یا رسول اللہ آپ کسی اور کھجور کی بات کرتے تو وہ تمہیں دے دیتا، یہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا. آپ چپ ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحداح، کہنے کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ آپ نے کہا بالکل. تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے کہ بھائی کھجور بیچو گے؟ جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں بیچی، تینوں کدو بیچا، چل پھٹاں کھا. تو ابو الدحداح کہنے لگے جو قیمت تیرے منہ میں آتی ہے بول دے میں دوں گا. تو اس نے اس کو بھگانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے نا 600 کھجوروں کا وہ مجھے دے دے، یہ کھجور تو لے لے. اب اس کو 110% یقین تھا تو کوئی پاگل تھوڑا ہی ہے کہ ایک کھجور کسی کو لے کر دینی ہے اور اس کے بدلے 600. میں تو ذمہ دار ہوں، 600 کھجوروں کا باغ بہت بڑا باغ ہے. تو اب ابو الدحداح کی سنو، ایمان والوں کی ترجیحات کیسی ہوتی ہیں. وہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں. ذرا آپ غور کریں، یہاں تاجر بھی بیٹھے ہوں گے. 600 کھجوریں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ایک ٹیڑھی کھجور اس کو دے رہا ہے جو آگے انہوں نے اس کے پڑوسی کو دے دینی ہے. تو کہنا تو انہیں چاہیے تھا یار اتنی قیمت تو نہ کر، تو کوئی تھوڑی لے. کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں. وہ کہنے لگا میں کوئی پاگل ہوں. انہوں نے کہا ڈن ہو گیا، باغ تیرا کھجور میری. بھاگے ہوا ہے یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ دے دیں جس کو دینی ہے. ہم نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے کر. تو آپ نے فرمایا پھر میں نے بھی قیمت بدل دی. پہلے تو ایک کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کی بات ہو رہی تھی، اب میں دیکھ رہا ہوں کم من عدق رداح ودار فیاح اب الدحداح، تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے اور ہر باغ میں تیرے لیے عالی شان گھر بن گیا، چل موج کر. اب انہوں نے دوڑ لگائی اور پہنچے. کھجوروں کا زمانہ تھا نا، پھل کا،
تو باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں نیت نہ پلٹ جائے، باہر کھڑے ہو گئے۔ تو کھجوروں کے زمانے میں مدینے والوں کے بچے بیویاں باغ میں آ جاتے تھے حفاظت کے لیے، تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے امت دہدہ، دہدہ کی ماں، انہوں نے کہا جی کب باہر آ جاؤ، باغ بیچ دیا ہے۔ کہیں کیسے بیچ دیا ہے؟ کہا اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے ہیں، گھر مل گئے ہیں۔ اب عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، وہ کہتی تیرا ستہ ناز، بچے کہ تو کھاون گے، میں کہ تو کھاواں گی، بھکھا مار دیتا، جا ڈبل جاب کر، میں بڑا کر لینا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ واہ ابو الدہدہ، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا اعلیٰ سودا کیا ہے۔ یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں اور اپنے نبی کی غلامی میں آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی موڑ نہیں آتا، کہیں اندھیرا نہیں ہوتا۔ کل ہم نے آنا تھا پریسٹن سے، تو راستے میں ایکسیڈنٹ تھا، سانو 4 گھنٹے لگ گئے 2 دی بجائے، اور اپنے مکان تک پہنچے 5 گھنٹے لگ گئے، اور میرا نبی کہتا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ حجۃ بیضاء، کارپیٹڈ سفید راستہ، نہ موڑ ہے، نہ نیچے ہے، نہ اوپر ہے، اور اس میں رات بھی آتی ہے تو روشن ہو کے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی تسلی ہے میرے نبی کی۔ اور میرا نبی اپنے تجربے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی کے سسٹم کو دیکھ کے بتا رہا، اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھ کے بتا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس پہ آ جاؤ، جہاں مرضی رہو، مدینے رہو، برمنگم رہو، سیدھا اللہ کی رضا لے کے جاؤ۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے کو چھوڑو گے ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنایا، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن میں، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم۔ آپ کو پتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں جس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری جان کی قسم، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم۔ اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم۔ اللہ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 4 قسمیں مکے کی۔ اچھا اس میں لا جو آیا نا، لا نہیں، تو ایک اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لا اضافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اچھا عربیت میں بڑا وسعت ہے، اس کا ایک معنی شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، اس کا دوسرا معنی ہے جہاں لما چھپا ہوا ہے، لما لا، میرے نبی جس شہر میں آپ ہوں میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں، وہ کتنا برکت والا شہر ہے، میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں۔ اس کا تیسرا معنی کہ لا کو اصل بنا دو، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں آپ کا ہونا ہی اتنا بابرکت ہے کہ مجھے اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ کی کتاب کی قسم کھائے، یاسین والقرآن الحکیم، تورات کی قسم نہیں، زبور کی قسم نہیں، انجیل کی قسم نہیں، بائبل، لا یاسین والقرآن الحکیم۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح تو گمراہ ہے۔ انہوں نے کہا لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، آپ نے کہا لیس بی صفاحہ، میں پاگل نہیں ہوں۔ نبی پہ اعتراض ہوا، نبی نے جواب دیا۔ میرے نبی پر بھی اعتراض ہوا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تجھے کس نے رسول بنایا؟
تجھے کس نے رسول بنایا؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، تو ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، نہ تیرے پاس فرشتے آتے ہیں نہ تیرے پاس کچھ ہے، تو تجھے کس نے نبی بنا دیا؟ تو نبی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں، تیرا رب جواب دے گا۔ اور قسم کھا کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ نے دو قسمیں کھائیں، ایک یہ والقرآن الحکیم، ایک ان اور لام جب جمع ہوتے ہیں وہ قسم بن جاتا ہے۔ اللہ نے 2 دفعہ قسم اٹھا کر کہا آپ میرے رسول علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے لگایا ہوتا کیا دن جڑا موبائل چوندا راہ دسن والا نیویگیشن، وہ تو غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم قریب آ کے کھبے سجے ہو رہے تھے کہ اور میرا رب کہتا ہے جو نیویگیشن میرا نبی تمہیں دے گیا ہے قیامت تک اس میں کوئی خطا نہیں آئے گی، آنکھیں بند کر کے چلو، اصل منزل اللہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اصل منزل اللہ ہے۔ اور اللہ نے اپنی رضا کو لگا دیا ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ میرے محبوب کی زندگی اپنانی ہوگی۔ عبادات تو تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی آپ چونکہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، میرے نبی نے گھر کی زندگی کیسے گزاری، 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق کی تھی؟ او بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، کوئی فتویٰ نہ دے دے، کیونکہ ہندوستان پاکستان میں مفتی ڈھیر سارے، ٹھک فتویٰ۔ میں سوچ سمجھ کے یہاں پانی پی رہا ہوں، کیونکہ اور احتیاطاً اس لیے کہہ دیا ہے کہ ضرور کسی نے کہنا تھا مولوی کھلو کے پانی پیتی جاندہ ہے۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے، کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں۔ پھر آپ نے فاقے کے ساتھ ان بیویوں سے کیا سلوک کیا کہ وہ قربان ہونے لگیں۔ 3 دن نہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کسی بیوی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر نے پوچھا حضرت عائشہ سے، خالہ جان پھر آپ کھاتے کیا تھے؟ کہ کھجور اور پانی، کھجور اور پانی۔ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو کبھی یوں کروٹ بدلیں اور کبھی ایسے کروٹ بدلیں، اور جلدی جلدی یہ پروسیس چل رہا تھا۔ پھر ایک دم آپ آگے بڑھے اور جو چارپائی کی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بنا ہوتا ہے بانگ، اس پر اپنے پیٹ کو ٹکایا، دھڑ نیچے اور پیٹ لکڑی کے ساتھ ایسے پریس۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی آئے تھے وہ اسی طرح دنیا سے گئے، میں بھی اسی طرح دنیا سے جاؤں گی۔ اس فاقے کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں، کیا زندگی تھی؟ آپ نے کبھی کسی بیوی کو تانا نہیں دیا، کسی بیوی غصے میں آ جاتی تھی آپ خاموش رہتے تھے، ایک لفظ نہیں بولتے تھے، چپ رہنا سیکھ لو۔ اگر آپ گھروں کو بسانا چاہتے ہیں، میرے نبی نے طریقہ بتایا، چپ رہنا سیکھو، لبوں کو سینا سیکھو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والی تھی حضرت عمر اپنے باپ کی طرح، تو وہ غصے ہو جاتی تھی، آپ خاموش، کوئی بات
ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے. کہا عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں, تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی. وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں, مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو. کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے ریشم کی طرح.